ویلکم بیک ناظرین. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر نعیم خالد لودھی صاحب اساں اگر موجود ہیں بین الاقوامی ایشوز تے حصے میں گال بول کرنا سے. جنرل صاحب بین الاقوامی معاملات اگر تھوڑا سا دیکھیں تو بڑے عجیب و غریب معاملات, یوں کہیں کہ تھرڈ ورلڈ وار کی طرف صورتحال جا رہی ہے, کہ واقعی بھی جا رہی ہے یا ویسے ہی صرف ہمارے خیالات؟ دیکھیں ورلڈ جو وار ہے نا, وار کی ڈیفینیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. وار از آلریڈی آن. جنگ جو آپ کہتے ہیں نا, معاشی جنگ, سیاسی جنگ, عسکری جنگ, تو جیسے ہم تھوڑی دیر پہلے بھی بات کر رہے تھے پچھلے سیکشن میں کہ آج کل جنگیں لڑنے کے طور طریقے تبدیل ہو چکے ہیں. تو جنگ تو جاری ہے. اس وقت بہت بڑیا ایک کشمکش ہو رہی ہے چین اور امریکہ کے درمیان, اور اس کے بعد بھارت اور چین کے درمیان, پاکستان اور بھارت کے درمیان, ایران اور امریکہ کے درمیان. تو ایسا آپ دیکھیں گے کہ باوجود اس کے کہ یہ ابھی پینڈیمک بھی پھیلا ہوا ہے, یہ بھی چیزوں کو چینج کر رہا ہے. یہ خاص کر اکانومی کو بڑا چینج کر رہا ہے. اکانومی کی جو حیت ہے, جو ایک اکنامک ورلڈ آرڈر بنا ہوا ہے, جس میں میں یوں سمجھتا ہوں کہ جو ڈالر ہے اس کا ایک استبداد ہے. ڈالر نے پوری دنیا کو قابو کیا ہوا ہے. اس کا ہولڈ جب تک کم نہیں ہوتا, امریکہ کا ہولڈ کم نہیں ہو سکتا. وہ ایسا ڈھیلا پڑ رہا ہے. تو ابھی صورتحال آپ یوں سمجھیں کہ جس کو کہتے ہیں نا فلکس میں ہے. ابھی کوئی پکے بلاک بنے نہیں ہیں, لیکن ان کی طرف چل رہے ہیں آہستہ آہستہ. جب تک یہ پینڈیمک ختم ہوگا, جو اس کی ویکسین دریافت ہو جائے گی, پتہ چل جائے گا یہ قدرتی طور پر تھا یا کیسے تھا. اور اکانومی کے اگر کچھ اصول چینج ہوں گے, اگر ڈالر کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی اندر آ گئیں. پھر آپ نے دیکھا انٹرنیٹ کا متبادل ابھی کوئی نہیں ہے, لیکن جی پی ایس کا متبادل چین لے آیا ہے, اور مارکیٹوں میں ابھی بھی ڈالر انٹرنیشنل کرنسی ہے. یہ چیزیں کافی ساری جو چینج ہونے والی ہیں. ایک چیز جو چینج ہو رہی ہے کہ پوری دنیا میں آہستہ آہستہ جمہوریت کے متعلق جو یہ خیال تھا کہ یہ الٹیمیٹ نظام ہے اور اس سے اچھا کوئی نظام نہیں ہے, اس کے متعلق سوالات اٹھنے شروع ہو گئے ہیں کہ جمہوریت ایسے ایسے لوگوں کو اوپر لے آئی ہے جو کہ لوگ انگشت بدندہ ہیں کہ یہ بھی بندہ آ سکتا تھا. اور وہ جہاں پر کہ ون پارٹی رول ہے اور ایک قسم کی آمریت ہے, جیسے چائنا ہے, جس سے ملتا جلتا روس بھی ہے, اور ممالک بھی ہو سکتے ہیں, ان کی ترقی کی طرف بھی لوگ دیکھ رہے ہیں. ایک تو سیاسی نظام کا مسئلہ, دوسرا معاشی نظام. معاشی نظام یہ جو کیپٹلزم ہے, جس میں کوئی اپر کیپنگ نہیں ہے, آپ جتنا مرضی منافع کما لیں, مارکیٹ فورسز ہر چیز کو کرتی ہیں. تو مارکیٹ فورسز کے دنگا مشتی میں غریب آدمی پس جاتا ہے وہاں پر بھی. تو یہ ساری چیزیں چینج ہونے جا رہی ہیں. اچھا سر, 5 اگست کے بھارت کے اقدام کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں یہ اقدام ہوا, اس کے بعد جو سٹینڈ جو لینا چاہیے تھا, کیا وہ لیا گیا آپ سمجھتے ہیں, اور اس میں کوئی کامیابی حاصل ہوئی؟ کیونکہ اس طرح کا اقدام پہلے ماضی میں بھارت نے کوشش کی لیکن کر نہیں پائی, لیکن اس حکومت جو مودی کی حکومت ہے اس نے یہ اقدام کر کے دکھا دیا. اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت یہ دعویٰ بھی کر رہی ہے کہ کشمیر کے معاملے پر یا بھارت کے اس اقدام پر پاکستان نے بھرپور سٹینڈ لیا, خارجہ پالیسی بڑی اچھی رہی. آپ کے خیال میں کیسی رہی؟ خارجہ پالیسی تو اچھی رہی, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن خارجہ پالیسی کی اپنی لیمیٹیشنز ہوتی ہیں, ڈپلومیسی کی اپنی لیمیٹیشنز ہیں. دیکھیں, جب عمران خان صاحب نے تقریر کی تو اس کے بعد جو فالو اپ ہوا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ یو کے کی پارلیمنٹ میں بھی بات ہوئی کشمیر کی, یورپین یونین کی پارلیمنٹ میں بات ہوئی, سینٹ امریکن سینیٹرز نے وہاں کے اخباروں میں. یہ سر کامیابی ہے, میں بتا رہا ہوں نا کہ ٹوٹل کامیابی تو آزادی ہے نا کشمیر کی. جی بالکل. تو اگلی بات میں یہ کرنے لگا ہوں کہ ڈپلومیسی ایک سرکل ہے, ایک محدود دائرہ ہے, اور دائرے بھی ہیں, پولیٹیکل دائرہ ہے, لا فیئر کا دائرہ ہے, قانونی طور پہ چارہ جوئی ہے, آرمی کا دائرہ ہے, 3-4 دائرے ہیں. اس حکومت کو میں یہ کہوں گا کہ ان کو اس چیز پہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ ایک ہی دائرے میں گاڑا رنگ جتنا مرضی بھر لیں, باقی 3 دائرے 4 اگر وہ بلینک ہوں تو کچھ نہیں ہونے کا. اگر ہم صرف منہ زبانی باتوں سے ان کی حمایت کرتے رہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, تو ساتھ تو کھڑے ہیں آپ, جامد و ساکت کھڑے ہیں, تو ایسے ساتھ کھڑے ہونے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اور یہ ایک بات میں ایڈ ضرور کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کے بھائی کو مار پڑ رہی ہو یا اس کی عزت کے اوپر ہاتھ ڈالا جا رہا ہو, تو آپ محلے کو بعد میں بتاتے ہیں, پہلے خود جا کے پکڑتے ہیں کہ یہ تم کیا کر رہے ہو. تو ہم نے محلے میں تو شور مچایا ہوا ہے کہ جی یہ دیکھو کیا ہو رہا ہے, یہ دیکھو کیا ہو رہا ہے, آگے میں کچھ نہیں کہتا. صحیح. اچھا سر, مشرف صاحب کے دور میں جب واجپئی صاحب آئے تھے, اس وقت کہا یہ جا رہا تھا کہ کشمیر کا معاملہ کافی حد تک حل ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا. اصل حقائق کیا ہیں, کیونکہ آپ تو اس وقت تھے موجود؟ بالکل جی, حل ہونے کے بہت قریب تھا. اگر یہ انڈین اسٹیبلشمنٹ اس میں فارمولا کیا تھا ویسے؟ فارمولا بنیادی طور پہ بس موٹا موٹا یہ تھا کہ کچھ علاقے جو ادھر کشمیر ہے
وہ زیادہ تر پاکستان کے پاس ہی سبھی کا شاید رہ جاتا, تھوڑا سا شاید ہمیں درمیان میں دینا پڑتا شاید, اس کے زیادہ کیونکہ میں تو اس میں تھا نہیں. جموں ادھر چلا جاتا, لداخ چلا جاتا, اور باقی وادی جو ہے ان کو آزاد کر دیا جاتا, اور یہ 20 سال کے لیے یا 15 سال کے لیے. وہ فارمولہ تھا, وہ مان گئے تھے, لیکن کشمیری نہیں مانے. کشمیریوں نے کہا کہ یہ ہماری کمر میں آپ نے چھرا گھونپا ہے, اور میرا خیال ہے بہت سارے پاکستانی بھی شاید نہ مانتے. تو اب بھی میری حکومت سے یہ رائے ہے, حکومت کو میں یہ رائے دوں گا کہ اگر ان کے ذہن میں کوئی فارمولہ ہے تو ان کو چاہیے کہ پہلے عوام کے ساتھ شیئر کریں, اس کو پارلیمنٹ میں ڈسکس کریں, اس کی افادیت کا اظہار کریں, اس کے بعد جو کرنا ہے کر لیں. اچھا سر, آخر میں افغانستان کے حوالے سے تھوڑا سا آپ کے خیالات لینا چاہیں گے. جو افغانستان کی اس وقت جو صورتحال ہے, امن مذاکرات کی طرف معاملات جا رہے ہیں, لیکن کیا وجہ ہے کہ ایک جانب امن مذاکرات ہو رہے ہوتے ہیں, دوسری جانب طالبان اپنی کارروائیوں میں جستجو جاری رکھا ہوا ہوتا ہے, وہ کارروائیاں کر رہا ہوتا ہے, تو امن مذاکرات کس طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں جی, جو ہے نا, جو ایک تو جو آلریڈی اگریمنٹ ہے امریکہ کی اور افغان طالبان کی, وہ ان دونوں کی ہے, اور وہاں پر کوئی پرابلم نہیں ہے. وہاں پر افغان طالبان نے کسی امریکی اڈے پر یا کسی امریکن کے اوپر ابھی تک حملہ نہیں کیا ہے. یہ جو مذاکرات انٹرا افغان مذاکرات ہو رہے ہیں, یہ تو ہو ہی اس لیے رہے ہیں کہ جی تاکہ امن پیدا کیا جائے. تو جب تک یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے اس وقت تک تو امن کی بات ذرا مشکل ہے. لیکن یہ ہے کہ ہو سکتا ہے دوسری بیٹھک میں, تیسری بیٹھک میں یہ کہیں کہ جی پہلے ہم یہ بند کرتے ہیں, جتنی بھی یہ ایک دوسرے کے اوپر حملے ہیں, وہ بھی حملے کر رہے ہیں, مطلب آپ یہ دونوں طرف والے حملے کر رہے ہیں, پہلے حملے بند کرتے ہیں, اس کے بعد بات چیت کرتے ہیں. یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے وہ بات کو آگے بڑھاتے کیسے ہیں. لیکن چونکہ ان کا معاہدہ ابھی نہیں ہے, اس لیے وہ ایک دوسرے کے اوپر حملے کرتے ہیں, اور اسی لیے وہ آپ کو نظر آتے ہیں. لیکن افغان طالبان نے اپنا کوئی معاہدہ توڑا نہیں ہے. جو انہوں نے معاہدہ کیا امریکیوں کے ساتھ, اس سے وہ منحرف نہیں ہوئے ہیں, اور جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم بات چیت کریں گے باقی افغان فیکشنز کے ساتھ, اس سے بھی وہ منحرف نہیں ہوئے. انٹرا افغان ڈائلاگ کا مطلب آپ یاد رکھیے یہ نہیں ہے کہ افغان طالبان بات کریں افغان حکومت سے, صرف بہت سارے اور فیکشنز ہیں, جیسے ابھی عبداللہ صاحب آئے ہوئے تھے, یہ افغان حکومت کا ایک حصہ ہے, ایک سائیڈ ہے, تو ان سے بات بڑی اچھی ہو رہی ہے, وہ بھی کر رہے ہیں. تو افغان طالبان نے تو ماسکو میں, اگر آپ کو یاد ہو, 1-1.5 سال پہلے 100 ڈیلیگیٹس گئے ہیں, جس میں حامد کرزئی بھی تھا اور لوگ تھے, ان سب سے بات چیت کی ہے, خواتین سے بھی بات چیت کی ہے. تو وہ انٹرا افغان ڈائلاگ اور سطحوں پہ جاری ہے. لیکن افغان حکومت شاید یہ سمجھتی ہے کہ ہم ہی سے بات ہو تو وہ انٹرا افغان ڈائلاگ ہوگا, ان سے بھی وہ بات کر رہے ہیں. لیکن افغان حکومت کو سمجھنا چاہیے کہ وہ اکیلے اسٹیک ہولڈر نہیں ہے. صحیح, بہت بہت شکریہ سر, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر نعیم خالد لودھی صاحب اساں اگر موجود ہے اجے جو پروگرام میں سول عسکری قیادت جا معاملہ ماضی جی تاریخی تھوڑی ہسٹری سے حوالے سے نعیم خالد لودھی صاحب سے گال بول کی بین الاقوامی جو ایشوز ہلی رہا ان بابت گال بول کی ان سے پانی میزبان مدثر کے اجازت دیندا. اللہ حافظ.